بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے گھر کی دیواروں میں دراڑ آنے کی اصل وجہ کیا ہے اور دراڑ کو کیسے روکا جائے۔ دوستو، گھر میں دراڑ کا آنا یا پورے گھر میں سیم کا آنا یہ بہت ہی پریشانی والی بات ہے، لیکن آپ پریشان بالکل نہ ہونا۔ آج میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری معلومات دوں گا کہ گھر میں دراڑ آنے کی اصل وجہ کیا ہے اور دراڑ کو ہمیشہ کے لیے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ دوستو، چھوٹی سی ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا۔ یقیناً اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ایک مکمل گھر تعمیر کر پاؤ گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دینا، بیل آئیکن بھی پریس کر دینا۔ دوستو، آپ کا ایک سیکنڈ نہیں لگے گا ہماری ویڈیو کو لائک کرنے میں، سبسکرائب کرنے میں، لیکن ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، کام کے حوالے سے بہت ساری ویڈیو یوٹیوب پہ بھری پڑی ہیں، لیکن کچھ لوگ اتنے مشکل انداز سے بات کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو میں بالکل آپ کو آسان لفظوں میں ساری بات بتاؤں گا تاکہ آپ سب کو صحیح سے سمجھ آ سکے۔ دوستو، گھر کی دیوار میں دراڑ آنے کی سب سے بڑی وجہ گھر کی بنیاد ہے۔ جب کوئی گھر بنواتا ہے، گھر بناتے سمے کچھ ایسی غلطیاں کر جاتا ہے جس کی وجہ سے بعد میں گھر کی دیواروں میں دراڑیں آ جاتی ہیں۔ اور دوسری وجہ، جب گھر میں سیم آتا ہے تو سیم آنے کی وجہ سے دیواریں جھڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب دیواریں جھڑنا شروع ہوتی ہیں تو نیچے کے بلاک بالکل ختم ہو جاتے ہیں، بالکل گل جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ اوپر کا وزن برداشت نہیں کر پاتے، اس کی وجہ سے بھی گھر میں دراڑیں آ جاتی ہیں۔ اور جب سیمنٹ اور بجری کا کوئی بھی کام کرواتے ہیں، پلستر ہو یا چنائی ہو یا بنیادوں کے لینٹر ہو، اس پہ دوسرے دن سے پانی لگانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ 3-4 دن تک اس کو پانی لگانا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ پانی لگانے سے ایک مضبوطی آتی ہے۔ اگر پانی کی ترائی آپ نہیں لگاؤ گے، اگر گھر میں وہ مضبوطی نہیں آئے گی تو اس کی وجہ سے بھی وہ دراڑیں آ جاتی ہیں۔ جب بھی آپ سیمنٹ بجری کا کوئی بھی کام کروائیں، پلستر ہو یا بلاک لگوائیں یا بنیادوں کا کام ہو، تو اس پہ پانی لگانا 3-4 دن بہت ہی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس سے گھر میں مضبوطی آتی ہے۔ اگر آپ پانی نہیں لگائیں گے تو گھر میں مضبوطی نہیں آئے گی اور اس کی وجہ سے بھی دراڑیں آ جاتی ہیں۔ اور کچھ پلاٹوں کی زمین اتنی نرم ہوتی ہے کہ آپ کے گھر کے سامنے سے ڈمپر یا ٹرک گزرے تو آپ کے گھر کی جو دیوار ہے وہ وائبریٹ کرنے لگ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی گھر میں دراڑیں آ جاتی ہیں۔ یہ وائبریٹ کیوں کرتی ہے؟ یہ اصل میں بنیاد کا جو ہے آپ نے کام کرا ہے وہ بہت ہی ہلکا کیا ہوا ہے، یا آپ نے بہت ہی اس میں کم سریہ ڈالا ہے، اس کی وجہ سے وہ وائبریٹ کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی دراڑیں آ جاتی ہیں۔ تو جی دوستو، یہ آپ نے دیکھا کہ کس وجہ سے دراڑیں آتی ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیشہ کے لیے کیسے ٹھیک کر سکتے ہو۔ جی دوستو، جب آپ گھر کا کام کراتے ہیں، اگر آپ کے پلاٹ کی زمین نرم ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یار ہمارے گھر کی زمین نرم ہے؟ دوستو، جب بنیاد کے کالم کھڑے کیے جاتے ہیں، ہم لوگ اس کے اندر جو 3-3 فٹ کے یا 4-4 فٹ کے کھڈے کھود کے اس کے اندر جو کالم کھڑے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم شیٹرنگ لگا کے اس کو بھر دیتے ہیں۔ کھڈے کھدوائیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ زمین نرم ہے یا سخت ہے۔ اگر نرم زمین ہے تو اس میں آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ گہرے کھڈے کھودنے، جہاں 3 فٹ کے ہیں وہاں پہ آپ نے 5 فٹ کے کھودنے، اور اس کھڈے کو پورا مال سے بھرنا ہے۔ جیسے سخت زمین ہوتی ہے، جہاں صحیح زمین ہوتی ہے وہاں پہ شیٹرنگ لگا کے 5 انچ یا 6 انچ کا جو آپ کا کالم نکلتا ہے اس میں شیٹرنگ لگا کے اس حساب سے بھرائی کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں زمین نرم ہو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پورے وہ کھڈے 3-4 فٹ کے بھرنے۔ اس سے یہ ہوگا جو آپ کا کالم ہوگا وہ بہت ہی چوڑا ہو جائے گا۔ بنیاد کے اندر کہیں سے پانی آتا ہے بارش کا تو آپ کے کالم کبھی بیٹھیں گے نہیں، اور آپ کے کالم کبھی بیٹھیں گے نہیں تو آپ کے گھر میں کبھی کریکس نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا، اور دوسرا، جب آپ کالم کے ساتھ آپ پلنتھ لگاتے ہیں، بلاک لگانے کے لیے ہم جو پلنتھ کھڑی کرتے ہیں وہ بھی 5 انچ کی یا 6 انچ کی ہم پلنتھ کھڑی کرتے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے وہ کوشش کرنا زیادہ چوڑائی رکھیں گے تو وہ پلنتھ ایک مضبوط ہوگی۔ جب اوپر سے لوڈ آتا ہے 2 منزل کا 3 منزل کا، جتنا آپ گھر بنا رہے ہیں اس کا لوڈ آتا ہے تو وہ پلنتھ
جتنی بنیادیں آپ کی چوڑی ہوں گی اتنا ہی آپ کے گھر کو مضبوطی ملے گی۔ اگر آپ کی بنیادیں صحیح طریقے سے اگر آپ تعمیر کراتے ہیں تو یقین جانیں آپ کے گھر میں کبھی دراڑیں نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی دراڑ آنے کی اصل وجہ، اور آپ اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں ہم نے آپ کو یہ بتایا۔ اور دوسری وجہ گھر میں سیم کس وجہ سے آتا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر لائکن بھی پریس کر دینا۔ دوستو آپ کا ایک سیکنڈ نہیں لگے گا ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنے میں، لیکن ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔